بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور آپ تک جو نقصان آپ کا ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا جو فیصلہ رب العزت نے کیا ہوگا آپ کے لیے۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ لایا ہے، دروازے کھولتا ہے، بس وہ چاہتا ہے تم مطمئن رہو اس کے ہر فیصلے پر۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوش محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑنے سے بھی خوشی ملتی ہے۔ بے شک چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو، یہ سب رب کریم کے لیے چھوڑنا ثواب کا کام بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے اس میں۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بے شک دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، ہم صبر ہی نہیں کریں گے تو دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در۔ ہمیں ہر حالت میں صبر اور شکر کرنا چاہیے، امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے، امید رکھو، اچھے کی امید رکھو۔ کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں رہتا۔ ایک غموں کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے، وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے تو اللہ پاک دیکھتا ہے۔ تمہاری تکلیف سے وہ بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہارے لیے تمہاری جیت بن کر آئے گی۔ وہ تمہاری تکلیف بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر طوفان بربادی کے لیے نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت کے لیے آیا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے لیکن اختتام میں شفا بن جائے گی تمہارے لیے۔ ہم مسلسل آزمائے جاتے ہیں، خواہ نعمتوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صبر والے ہیں۔ لمبی میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں، منہ سے بولتی ہوں کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ کہتی ہوں یا اللہ تیری بندی آج بہت اداس ہے
اور بہت کمزور ہے۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کی رحمت پر یقین، ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین ہے۔ مجھے میرے رب پر یقین ہے۔ کیسی لگی یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔